اب یہ جو مسئلہ ہے آپ سے تو نہیں پوچھوں گا، ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک حرام ہے. بس ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک ہے، بس میں نے اب ختم ہو گئی بات. تو یہ آپ نے کوکب صاحب ذرا وضاحت کر دیں 11ویں 12ویں کا، تاکہ پھر میں رؤوف فاروقی صاحب کو. جی 11ویں سے مراد 11 تاریخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی مشہور ہے. انہیں 11ویں والا پیر کہتے ہیں. تو جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں. نہ کھانا حرام ہوتا ہے، نہ اس پہ پڑھنا حرام ہوتا ہے، نہ کھانے والے کا کوئی ایسا مسئلہ. ہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے کسی جگہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، لیکن جس کو 11ویں کہا جاتا ہے وہ ایصال ثواب ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت. 12ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کی تاریخ کے حوالے سے اس کو میلاد کہیں یا اس کا کھانا کہیں، وہ حلال والے کے لیے حلال ہے. ایک لق دق صحرا ہے، اس میں آپ کو چھوڑ دیا، ایک مثال ہے ایسی. ایک میں آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. لق دق صحرا ہے، چاروں طرف دھول اڑ رہی ہے، وہ کوئی آ ہی نہیں رہا، اور آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کا پیٹ آپ پکڑ لیٹے ہیں. اچانک ایک سوار آیا ہے اونٹ پر نا چلتا ہوا، اس کے پاس جب آپ کے پاس آیا، اس کے بعد کھانا تھا، خوشبو آئی، تو ایک دم 3 دن کے آپ بھوکے پیاسے تھے، آپ کا دل للچایا. اس نے بتایا کہ جو میں آیا ہوں یہ 11ویں 12ویں کا کھانا ہے. اس وقت آپ کھائیں گے چھوڑ دیں گے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. میرا خیال ہے اللہ کو تو چونکہ پتہ تھا نا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بول پہ یہ سوال کریں گے، اللہ نے پہلے ہی اس کا جواب دیا. جی فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو شخص بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے، اتنی کہ اس سے جان اس کی بچ جائے. بغاوت کا ارادہ کس سے ملایا ہے؟ یہ مردار کو دیکھیے آپ نے گفتگو کی، میں خاموش رہا. نہیں حرام کو ملایا. حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا 11ویں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، میں پھر بھی چپ رہا. سن لیتے ہیں. قرآن اس سے پہلے مکمل ہے، 11ویں بعد کی چیز ہے. قرآن میں کہاں سے آ گئی؟ سن تو لیں. 11ویں پارے میں آیت ہے، 11ویں پارے میں آیا ہے، اور 11ویں پارے میں 11ویں آیت ہے، اور 11ویں شریف کی. نہیں تو سن تو لیں نا، بات تو آپ سنتے نہیں ہے نا. سن تو لیں. میں ہی تو سنتا ہوں، یہاں تو میری آپ سناتے ہیں ہمیں. صرف ایک میں ہوں جو اچھا سن تو لیں، ان کی بات تو سن لیں. آپ نے مردار کو، اور جو ویسے بھی ہر وقت حرام ہے، اس کو کس کھانے سے ملایا ہے؟ جس پر اللہ کا کلام پڑھ دیا گیا ہے. اللہ کا کلام پڑھا گیا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا، اب ایک سوال میں آپ سے. جی جی. مرغی کو جب ذبح کرتے ہیں جی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ. جی صرف اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. غلطی ہو گئی بھائی، بسم اللہ اللہ اکبر. جی یہ تکبیر پڑھتے ہیں. جی. ایک شخص حافظ ہے، وہ کہتا ہے تکبیریں تو وہ پڑھے جس کو قرآن نہیں آتا. میرے کو تو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ مزمل یاد ہے. اب یہ 3-4 صورتیں ساری پڑھتا ہے اور مرغی کو ذبح کرتا ہے. علماء سے جس کو یاسین آتی ہوگی نا اسے بسم اللہ اللہ اکبر بھی یاد آتا ہوگا. یاسین اتنی بڑی یاد کر لی اس نے، بسم اللہ اللہ اکبر. میرا سوال سن نہیں رہے. اس نے سورہ یاسین پڑھی پوری، بسم اللہ اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ نہیں پڑھی. پوری سورہ یاسین پڑھ کے اس نے مرغی ذبح کی. علماء سے پوچھی حلال ہے کیا؟ وہ آپ ہی کیا کا کوئی ہوگا ویسے، ایسا آدمی کر نہیں سکتا. نہیں ان سے پوچھیے. جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ حضرت یہ میرا بہت اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب کھانا سامنے آئے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ختم کرو. کھانا پہ ختم پڑھو نہیں کرو. تو آپ اس صحرا میں جو آیا تھا اسے بسم اللہ پڑھنا. کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا، صحیح حدیث میں موجود ہے. بتائیے پیر عبد القادر جیلانی بعد کی چیز ہے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں سے آ جائے گا؟ نہیں قرآن میں ذکر. اب یہ ایصال ثواب، سن لینا ایصال ثواب نام ہے اس کا. ان کا بھی سن لیجیے. ہاں اب اسی طرح قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت قربانی دی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہم تقبل منی ومن امت محمد، یا اللہ میری طرف سے قبول کر اور میری یعنی اس قربانی کے جانور پر امت محمد ہی آ گیا. آج گھروں میں بکرے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بکرا کس کا ہے، کس کے نام کا ہے، یہ مننے کے، چننے کے، بابو کے، ببلو کے. اب یہ نام لگ گیا تو کیا یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی؟ ہاں، ایسا جانور جو کسی بت کے تقرب کے لیے، کسی تھان کی عبادت کے لیے اس کا نام مختص کیا جائے، جیسے ہندو دھرم میں کیا جاتا ہے، بدھ مت میں کیا جاتا ہے،
اس کا وہ کھانا وہ حرام ہو جائے گا. لیکن جناب ہم کسی بھی جانور کو کسی بت، کسی ولی، کسی نبی، کسی غوث، کسی کتب کے نام نہیں لگاتے. ہم ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اس لیے تفسیرات احمدیہ نے لکھا، اسی طرح تفسیر مدری نے لکھا اور باقی تفاسیر نے لکھا کہ البقرۃ المنظورہ، البقرۃ المنظورہ ایسی نظر مانی ہوئی گائے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا جائے اور اس کا ایصال ثواب کسی ولی کے، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہمارے زمانے کا ایک رواج ہے کیسے کرتے ہیں، وہ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ کہ ہم قرآن اور حدیث نام لے کر ہم بہت ساری زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو 11ویں اور 12ویں اس کی اصل ایصال ثواب ہے، اور اصل جب قرآن میں موجود ہے تو اس لیے ڈاکٹر کوکب صاحب نے فرمایا یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. جی اب اصل کے حوالے سے جی ماشاءاللہ. کاش کہ ہمارے بھی لوگ بیٹھے تفصیل. یہ سب آپ کے لوگ ہیں، آپ مانتے نہیں ہوئے غلط. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بات بڑی آسان ہے. جیسا انہوں نے کہا لوگ قرآن حدیث کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں لوگ مدینے کا نام دے کر مدینے والے کی باتوں کا انکار کرتے ہیں. بات کہنے کو بہت ساری. قرآن مجید میں اتنی صراح سے آیا. صحابہ کرام سے ایک مثال ایسی دے دیجئے. صحابہ کرام نے کبھی بھی، اب ہندوؤں کو تو حرام قرار دے دیا، ہندوؤں کا جو بتوں کا کھانا ہے، فرق کیا ہے؟ وہ سیدھا کر کے پوچھتے ہیں یا لٹا کے پوچھتے ہیں، ہے وہی بت. ان کا کھڑا ہے، ان کا لیٹا ہے. آڑے اور سیدھے کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. پھر قرآن مجید نے کہا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. قرآن مجید ہم نے بھی سنی ہے، 15 منٹ تک ہم نے سنی ہے بات. غلط بات کر رہے ہیں. لٹا کے پوجنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے. آپ یہ ایک پورا نیشنل ٹیلی ویژن پہ جا رہے ہیں. سب دیکھیے، اور یہ حافظ یزدانی صاحب نے، حافظ سعید صاحب نے اس کا برا مانا ہے جو آپ باتیں کرتے ہیں. یہ سخت ہو رہا ہے، یہ سخت بات ہو رہی ہے. یہ بہت یہ اہل حدیث مکتب فکری غلط نمائندگی ہے. سخت ہو رہا ہے، سخت ہو رہی ہے. آپ سخت بات کر رہے ہیں. نہیں آپ بات سخت کر رہے ہیں، آپ درمیان میں رہ کے بات کر رہے ہیں. آپ نے لٹا کر، آپ کو پتہ ہے حافظ یزدانی صاحب نے کال کیا کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے. حافظ سعید صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اہل حدیث مکتب فکر کا نقطہ نگاہ صحیح بیان نہیں کیا جا رہا ہے. اہل حدیث مکتب بالکل کہا ہے. میں آپ کو دکھا دوں میسج، دکھاؤں؟ یہ لکھا ہے، دکھاؤں؟ میں نے اپیل کی تھی، میں دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں. نہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا تو یہ دیکھ لیجیے. یہ اہل حدیث مکتب فکر کا آپ اتنا سخت نقطہ نظر بیان کریں گے. یہ دیکھیں، یہ انہوں نے آپ کو میسج کیے، انہوں نے آپ کو کیا، یہ میں نہیں پڑھوں گا، یہ ہمارے آپ کی بات ہے، بٹ انہوں نے کیا لکھا ہے یا ان کے حافظ یزدانی صاحب. تو ایسا یہ جو ہے نا، یہ لٹا کر اور اس سے اتحاد کی فضا متاثر ہوئی. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کھاتے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات سر آنکھوں، آپ کا نقطہ نگاہ ہمارے سر آنکھوں، بالکل ٹھیک ہے، مت کھائیں. لیکن یہ لٹا کر اٹھا کر مختصر بات یہ ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی سخت لگ رہی ہے نا. اسی مگر انہوں نے کوئی یہ کسی کو یہ شرک کے دائرے میں تو نہیں لیا نا. آپ کو مشرک تو نہیں کہا نا. یہ تو کہا نا قرآن حدیث کا نام لے کر آپ نے بھی اس کا جواب دے دیا. لوگ مدینے کا نام لے کے یہاں تک کوئی نہیں، لیکن ہمارے لٹا کر اٹھا کر مزارات آ جائیں. کہ اگر کسی کے ایصال ثواب کے لیے کہ یہ میں بکرا ذبح کر رہا ہوں، یہ میں کھانا دے رہا ہوں، یہ صرف جانور کے ذبح کرنے کی بات نہیں ہے. کوئی بھی نفلی عبادات ہیں ما اہل بہ لغیر اللہ میں سب کے سب چیزیں شامل ہیں. فاروق صاحب شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، کھانا نکالا جی، اس کے بعد کسی کی پلیٹ رکھی ہے، اگر اس میں سے کچھ چپی دے گا، یہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی پلیٹیں سے مت چھونا، یہ بھائی ان کی پلیٹیں مت چھونا، تو کیا یہ ان کا کھانا ہوگا؟ نہیں، مقصد تو ہم سب جھپٹ پڑے اس کھانے. میری بات مکمل ہو جانے دے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اتفاق کی طرف جانا چاہتے ہیں، بات مکمل ہو جانے دیں. یہ سب کے نزدیک ہے، سب یہی بات کہہ رہے ہیں، سب یہی بات کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی نظر نہیں ہے. ایک بات ہم بھی کسی کی طرف سے کرتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کرتے ہیں. حج کسی کی طرف سے کرتے ہیں، عمرہ کسی کی طرف سے کرتے ہیں. کسی کی طرف سے ہونا الگ چیز ہے، کسی کے لیے ہونا الگ. کسی کے لیے نہیں، کسی کی طرف. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسے انہوں نے قربانی کی مثال دی، اس میں بھی آپ نے فرمایا اللہم من کا، تو انہوں نے کسی کی طرف سے نہیں، کسی کے لیے اللہم من کا ٹھیک. وَلَكَ عَمْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. اب ہم اتفاق کرتے ہیں، آپ نے کہا ایک بڑا اچھا اتفاق ہو رہا ہے سر، اتفاق ہو رہا ہے.
آپ نے کہا کسی کی طرف سے اور کسی کے لیے میں فرق ہے نا؟ ہاں ہے نا؟ جی اگر یہ سب کسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے ہی ہو رہا ہے تو پھر تو صحیح ہے، اللہ کے لیے تو پھر ہو صحیح ہے نا، اور بھلے ان کی طرف سے ہو، ہمیں کوئی تو اعتراض پھر ٹھیک ہے نا، اگر یہ ہے اگر یہی اللہ صورت کا ہے، تقرب حاصل کرنے تو کے لیے صورت ہے تو یہی ہے، ٹھیک، تو صورت یہی صورت ہے نا، ماشاءاللہ یہی صورت ہے نا، ٹینا ہماری بات کو یہی صورت یہی ہے، یہی صورت ہے، یہی صورت ہے، اللہ سمجھ کے آ گئی؟ لیے ثواب یہی کس کو صورت ہے۔ بخشتے ہیں؟ نہیں، اگر ان کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے کی تو سمجھ سمجھ آئی ہوئی ہے آپ نے کہا کسی کی طرف سے یا کسی ہاں، کے لیے، کسی کی اللہ طرف کے سے ہو، لیے ہے، اللہ کے لیے ہو، ہاں کسی کی، بس ٹھیک ہے، تو یہی بات تھی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ بات ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ لہٰذا مزارات اولیاء برحق ہیں، وہاں جانا، وہاں سے ان سے ایک برکت حاصل کرنا، یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا تعلق نہیں تھا وہ لٹا کر اور کھڑا کرنے والی جو بات تھی، میں نے اسی وقت اس پر بات بیچ میں نے اس کو کٹ کر دیا تھا، لہٰذا اس کو ویسے نہ لیا جائے، ایک ایک جملہ سب عرض کر دیں، آپ بھی ایک کلیئر کر دیجیے گا تاکہ کوئی بات نہیں، تاکہ چیز اچھی ہو جائے، آپ ایک ایک جملہ عرض کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہم ٹاک شو میں بیٹھے ہیں، میرے لاکھوں کروڑوں سننے والے جانتے ہیں کہ میں طبعاً میں مناظر ہوں، لیکن میں نے پچھلے پورے اتنے عرصے میں اپنا وہ کوئی انداز اختیار نہیں کیا ہے، ورنہ ہمیں وہ اس کا سارا رات قدر سارا اس کے قانون پتہ ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں قاری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مقصد اتنے سخت جملے کہ وہ کھڑے پوچھتے ہیں، اس کا مطلب آپ پورے اربوں مسلمانوں کو آپ ہندو بنا رہے ہیں، آپ کی اقلیتیں، آپ اب دیکھیں آپ ہیں کتنے، اہل حدیث مطلب طبقہ ہے کتنا ہندوستان پاکستان میں، آپ ہیں کتنے، مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں، نہیں انہوں نے لفظ پھر اقلیت کا استعمال کیا، دیکھیں کیا بات مانی؟ یہ ہے، آپ بس اتنی بات کر رہے ہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہاں کروڑوں مسلمان ہیں، اور کروڑوں لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، وہاں جانا مستحب ہے، یہ پورا قرآن و حدیث سے یہ ثابت عمل ہے، ہم کرتے ہیں، دیکھیں اور ساری آپ باتیں اس قرآن و کو حدیث سے ثابت نہ کریں، گزارش یہ ہے زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے، مولانا زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے، میری گزارش سنیں، مجھے فاروقی صاحب یہ بتائیں کہ زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے، میری گزارش سنیں، میں آپ زیارت قبر بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ میں آپ نہیں مجھ سے ہے، اچھا مجھے بتائیں کہ حدیث میں نہیں ہے، دیکھیں میری آپ مجھ سے اپنی بات کہلوانے کی کوشش نہ کریں، گزارش یہ ہے، آپ پھر میری بات میں نہ بولیں، آپ کو انہوں نے ٹائم دینا ہے، آپ اپنی بات میں بولیں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ یہ رکھیں گے جو آگے 4-5 دن ہے تو یہ آگے نہیں چلے گا، یہ ان کو معذرت کرنی چاہیے جو کروڑوں لوگوں کی انہوں نے دل آزاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لیٹے کو پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج برداشت جواب دے گئی تھی، لیکن آپ برداشت کرتے ہیں، خاموش اس لیے رہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کروڑوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم لفظوں کا جواب دینے کی بجائے لڑ پڑتے ہیں، لیکن بلا شبہ یہ بہتان عظیم شدید تہمت انہوں نے مجھ اکیلے پر نہیں اربوں مسلمانوں پر لگائی ہے، اور ان کو اگر کوئی قد ہے مزارات سے یا صاحبان مزار سے تو اسے اپنے اندر رکھیں، ورنہ ان کی اپنی کتابوں سے بھی میں بہت کچھ دکھا سکتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، دیکھیں غیر اللہ کے نام کی نیاز، 11ویں شریف کا لنگر یا 11 شریف منانا یا 11 شریف کی نیاز حلال ہے یا حرام، آپ نے مختلف علماء کرام سے اس رائے کا مظاہرہ سن لیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کی وضاحت کے بارے میں کہ 11 شریف منانا یا 11 شریف کا لنگر کھانا یا 11 شریف کی حقیقت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا 11 شریف اسلام کے اندر یہ ایک عمل ہے جو ایک نیکی کی طرف لاتا ہے۔ تو 11 شریف کے اندر کیا جاتا ہے؟ تلاوت کلام باقی جاتی ہے، ثنا خوانی کی جاتی ہے، حضور غوث اعظم باقی منقبت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں اور کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ چیز اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو جو چیز اسلام کے ساتھ مطلب ہے کہ ٹکرائے اور اس میں فعل بد نہ ہو تو وہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ تو آپ نے مختلف علماء کرام سے رائے کا اظہار مناظرہ سن لیا ہے، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔